یا رسول اللہ دیور کیا ہے؟ دیور کس کو کہتے ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ جو شخص شادی شدہ، اس کا چھوٹا بھائی، اس کی بیوی کا رشتہ دیور بھابھی کا رشتہ۔ عرض کی یا نبی اللہ آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس شخص کو نہیں پتا تھا دیور کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ جو پوچھنا چاہتا تھا میرے محبوب نے وہ جواب عطا فرمایا۔ فرمایا مجھ سے سوال کرنے والے دیور تو آگ ہے، دیور تو آگ ہے۔ معلوم چلا اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کی حرمت قائم کر دی، اگر ان رشتوں کے بارے میں تم خوف زدہ نہیں رہو گے، وہ تمہارے رشتوں کو دنیا میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیٹھ اور دیور ان سے پردہ کرو۔ ہر وہ رشتہ جس پر اللہ کی حرمت قائم ہو گئی اس کے بارے میں اللہ سے خوف رکھنا پڑے گا۔ یہ جیٹھ ہے، یہ دیور ہے، یہ کزن ہے، یہ میرا بڑا کلوز فرینڈ ہے، بہاڑ میں گیا، جہنم میں گیا، یہ رشتہ جس پر اللہ نے حرمت قائم کر دی، اپنی بیویوں کو سے پردہ کرانا ہے۔ نہیں کرائے گا تو اپنی بنا کے دیکھ لے۔ اللہ کی قسم دنیا کی جو ذلت ہے وہ تو ہے، جو آخرت کا عذاب ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج اس جمعہ میں اپنے دادا پیرو مرشد سونا سائیں نفر اللہ مرکدو کا آپ کے ایک فقیر کا واقعہ عرض کر رہا جو ہم نے اپنے مرشد سے سنا، آپ کو بھی سناتا۔ آپ فرماتے ہوتے تھے ایک ڈاکٹر صاحب بیعت ہوتے، بہت پڑھے لکھے تھے، ماڈرن تھے، پینٹ کوٹ پہنتے تھے، ٹائی لگاتے تھے، بیوی بھی ڈاکٹر تھے، نئی نئی رتیں، نئی نئی ماحول، نئی نئی قصے کہانیاں۔ ایک دن اللہ کا کرم ہوا، یہ اس در پر آگے جہاں اللہ کا ولی بیٹھا کرتا، دیکھا یہاں رنگی ہو ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پر رسول پاک کی سنت، سروں پر دستاری سجی، کوئی پریشانی وہاں گھیر لائی۔ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے، دلوں کی مرضیں دور کرتے۔ آپ نے درس دیا، درس میں فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی راہ کا مسافر بننا چاہتا ہے، وہ فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور آج کے بعد ہر اس چیز سے توبہ کرے جو زندگی میں گناہ کر چکے، اور وعدہ کرے آئندہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں وقت گزارے گا۔ یہ کہہ کر گھر آ گئے، بیوی کو سمجھایا، کہا رب کی بندی ہم نے مستیاں بڑی کر لی، خر مستیاں بڑی کر لی، مان کر آج تک چلے نہیں، اپنی منوائی، اب قبر بھی نزدیک، حشر بھی نزدیک، آج مجھے جو در ملا ہے، میں جو تعلیم لے کر آیا اسی پر عمل کروں گا، تجھے دعوت دیتا ہوں تو اس دعوت کو قبول کر۔ عورت نے کہا جا اتنے دن ہم نے اکٹھے موج مستیاں کی، یاروں دوستوں میں بیٹھتے تھے، بے حیائیاں ہوتی تھی، ہاتھوں پر ہاتھ مارتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، جو ماحول یونیورسٹیوں میں دیکھا تھا وہ گھر میں بھی تھا، دولت کی بڑی فراوانی تھی۔ اب میں توبہ کرتی ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ عورت نے پردہ شروع کر دیا، اس ڈاکٹر صاحب نے داڑھی رکھی، پگڑی باندھ، اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئے۔ پریکٹس کے بعد جو وقت ملتا اللہ کے دین کی ترویج میں لوگوں کو بلاتے، بٹھاتے، اپنے مرشد کا درس دیتے، اپنے مرشد کی خانقاہ پہ لے جاتے۔ اس کا بھائی یورپ میں تھا، اس کا خط آیا، بھائی میں فلاں فلاں تاریخ کو کراچی اتر رہا ہوں، نہ ابھی تک آپ کو دیکھا اتنے سالوں بعد، نہ بھابھی کو بھی دیکھا، اپنی شادی کو 3-4 سال ہو گئے۔ اس کو جواب دیا جس دن آنا ہو مجھے بتا دینا، لے کر خط کا جواب آیا، میں 3-4 دن بعد آ رہا ہوں۔ اس کو ایئرپورٹ سے لینے گئے، وہ پورے رستے بھائی اس کا حال دیکھتا، یہ وہ بھائی تو نہیں جو چھوڑ کر گیا تھا، داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، آنکھوں میں حیا ہے، راستے میں کوئی فضول بات نہیں کرتے۔ وہ بار بار بھابھی کا پوچھے، یہ نیک انسان اس بات کو ٹالے۔ جیسے ہی گھر میں دونوں بھائی داخل ہوئے، جا کے کہتا ہے میں بھابھی کی منہ دکھائی کے لیے کوئی انگوٹھی لایا، مجھے دکھاؤ۔ اس ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اے میرے بھائی وہ شرعی پردہ کرتی ہے، تیرے لیے نامحرم، تو اس کے لیے نامحرم ہے۔
میں عرض کرتا ہوں یہ تیرا کمرہ مخصوص ہے، جتنے دن تجھے یہاں رہنا میں حاضر، میرے بچے حاضر، ملازم موجود ہے، جس چیز کی طلب ہو ہم تجھے پہنچائیں گے، یہ گھر کا حصہ مخصوص ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا موڈ آف ہو گیا، یورپ کا بگڑا نوجوان، اس نے کسی نہ کسی طرح دن گزارا، رات کو کھانا کھایا، صبح جب یہ بھائی اس کو اٹھانے گئے تو دیکھا وہ موجود نہیں۔ ایک رکا خط موجود ہے جس پر لکھا، تف بھائی تیرے حال پر، تو ایسا جاہل ہو گیا مجھے بابی سے نہ ملنے دیا، میں اتنے ارمانوں سے خوشی سے آیا تھا، تو اتنا بد اخلاق ہو گیا، اپنی بیوی میرے سامنے نہیں تھی، میں تیرے گھر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا، میں واپس یورپ جا رہا ہوں۔ ٹکٹ بنائی، واپس چلا گیا۔ اب اگلی بات یہاں سننے والی، ان ڈاکٹر صاحب نے وہ خط دیا، اس خط کا جواب جو دیا وہ کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننے کے لائق۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی تو میرا ماں جائے، تیرا میرا باپ ایک، تو میرا خونی بھائی، رشتہ ہمارا ایک، اگر تو مجھ سے ایک بار میری جان مانگے میں 10 بار کی جان مجھ پر لوٹاؤں، اگر تو کہے یہ سارا گھر دے دے، اللہ کی قسم میں تجھے ساری زندگی کمائی عطا کر دوں، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا تو میری بیوی کو دیکھنے کے لیے دور سے آیا، خدا کی قسم میں تیری آنکھیں نکال دیتا، اور یہ جو تیری خواہش ہے اس خواہش سے پہلے تیرا گلا گھونٹتا، کیونکہ میں مرنا گوارا کرتا ہوں اس کے بجائے کہ کوئی شخص میری عورت کو دیکھے یا میری عورت کسی غیر مرد